يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی وہ تصویر ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ناظرین قدر، آج الحمدللہ ربیع النور شریف کا یہ خصوصی لائیو ٹرانسمیشن جس کا نام ہے مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں. ناظرین الحمدللہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ 12 روزہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اور یہ آپ تک پہنچانے کے لیے پاورڈ بائی کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، اور جس کے تعاون جن احباب کا ہمارے ساتھ تعاون رہا ان کے میں ظاہر سی بات ہے ان کا جو تعاون ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. آج الحمدللہ اس مقام پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. میری مراد برج پاور بیٹریز بنانے والے اور حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس ہائی سپیڈ موٹر سائیکل، اور بالخصوص عامر غفار فاؤنڈیشن حاجی گلشن لاہی صاحب اور لاسفہ بریڈ بھابا گروپ آف کمپنی، انرجی سویٹس اینڈ بیکرز، سپر اسٹار موٹر سائیکل بنانے والے. اور ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے بھائی عامر جان کے والد محترم عبدالغفار صاحب کی اللہ بخشش اور مغفرت فرمائے، اور عدیل صدیقی صاحب کے والد اماد صدیقی اور اعتماد صدیقی صاحب اللہ کریم ان تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرمائے. ناظرین آج جو ثنا خواں ہمارے درمیان موجود ہیں، دونوں ہی شہر حیدرآباد کے بہت ہی پیارے ثنا خواں، سینئر ثنا خواں، استاد ثنا خواں میری مراد جناب محترم ندیم اقبال صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجاز بخیر؟ الحمدللہ. طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ جشن عید میلاد النبی آپ کو ہم سب کی دائم سے مبارک ہو. خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اور ساتھ موجود ہیں جناب محترم آغا منور پٹھان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. عید میلاد النبی آپ کو بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. آپ کو بہت شکریہ تشریف لائے. آغاز کرتے ہیں کلام ربانی کی تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ملتمس ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ دونوں جوڑی میں بڑا بہترین انداز سے پڑھتے ہیں. ملتمس ہوں آغا منور صاحب سے اور محترم جناب ندیم اقبال صاحب سے کہ سما سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا سما اور یہ میلاد کا سما ہے، جشن کا سما ہے، تو اس جشن میں اور نعت شریف کا نذرانہ شامل کر کے اور اس جشن کو دوبالا کر دیجیے. آمد مصطفیٰ ہوئی، کفر روانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی، کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بہت خوب ندیم اقبال صاحب، آغا صاحب بہت کمال کلام ماشاءاللہ پیش کر، اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین وقفے کا ملتے ہیں، وقفے کے بعد دیکھتے رہیں مرحبا سرور کونین۔ حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری
जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, quality forever. حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں برکت و عظمت والے مہینے میں، برکت و عظمت والے دن میں، ربیع النور شریف کی ٹرانسمیشن مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہمیں جوائن کے بہترین ممتاز عالم دین ہیں، بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ خطیب و امام ہیں گلزار حبیب جامع مسجد کے، لطیفہ آباد نمبر 8، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میری مراد جناب محترم علامہ محمد شکیل نورانی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ آپ کو جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ خیر مبارک، آپ حضرات کو بھی مبارک ہو۔ آپ کا میرے کو خوشی ہوئی کہ آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ اللہ آپ کو مزید برکتیں اور ترقی عطا فرمائے۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے تو آپ آج درود شریف کی فضیلت بتا دیں۔ درود شریف کی بے شمار اور بے حساب فضیلتیں ہیں، اور ان میں ایک عام فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، اور 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک درود پاک پڑھنے کی برکت یہ ہے، تو اگر بندہ مومن بے حساب درود پاک پڑھے تو اس پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا کیا عالم ہوگا، یہ آپ سب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ ربیع النور شریف کا یہ برکت و عظمت والا مہینہ چل رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو واضح کریں کہ آقا علیہ السلام کے خاندان مبارک کے حوالے سے جائز بزم میں تذکرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک حضور کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بڑی برکتوں کا حامل تھا۔ عرب کی سیادت، عرب کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کو حاصل تھی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب عرب مکہ کے سردار ہیں۔ حاجیوں کی خدمت کرنا، حاجیوں کی ان کی اکرام کے لیے جد و جہد کرنا، کاوشیں کرنا، یہ ان کا کام تھا بے شک۔ اور اہل مکہ آپ کو بڑے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب چاہے زمزم کا جب تلاش کیا گیا، کیونکہ وہ چھپا ہوا تھا، جب اس کو تلاش کیا گیا تو جب چاہے زمزم مل گیا، اس کی نشاندہی ہو گئی، تو آپ نے اس وقت دعا کی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما، کیونکہ جب یہ آب زمزم کا کنواں جب یہ دریافت ہوا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، تو اس وقت جب یہ دریافت ہوا ہے تو آپ کا ایک ہی بیٹا تھا حارث، تو آپ نے اس وقت دعا کی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما، اگر مجھے 10 بیٹے تو نے عطا فرمائے، وہ جوان ہوئے، صحت مند ہوئے، تو میں ایک بیٹا میں نظر مانتا ہوں کہ میں تیرے لیے قربان کروں گا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے 10 بیٹے عطا فرمایا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ زمزم کی تلاش کرنا ایک نیکی کا کام تھا، اور جب نیکی کی اور جب وہ کنواں مل گیا تو آپ نے دعا کی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بندہ مومن کوئی نیک کام کرے تو اس کے بعد وہ دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جب 10 بیٹے ہو گئے، وہ جوان ہو گئے، صحت مند، تندرست، ایک دفعہ آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک خیال آیا کہ میں نے ایک منت مانگی تھی، ایک نظر مانی تھی کہ میں اپنے ایک بیٹے کو قربان کروں گا۔ آپ نے اپنے 10 بیٹوں کو اس اپنی منت سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ بیٹے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اور منت مانگی تھی، اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ تو بیٹے چونکہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، سعادت مند تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ اپنی منت کو پورا کیجئے،
آپ ہم میں سے ایک کو قربان کیجئے، ہم سب کو قربان کر دیجئے، ہم سب تیار ہیں اور آپ اپنی منت کو پورا کیجئے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے قرعہ ڈالا، جو اس دور کے دستور کے مطابق تیروں کے ساتھ جو قرعہ ڈالا جاتا تھا، قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد محترم کا نام نکل آیا، تو آپ نے حضرت عبداللہ کو لیا اور قربان گاہ کی طرف جب آپ چلنے لگے تو اہل مکہ کو پتہ چلا کہ عبد المطلب وہ اپنے بیٹے کو، پیارے بیٹے کو، لاڈلے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں، تو وہ سب چل پکار ہو گئی اور وہ لوگ دوڑے آئے حضرت عبد المطلب کے پاس اور کہنے لگے اے عبد المطلب ہم آپ کو ایسا کرنا نہیں دیں گے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہمارے یہاں یہ ایک دستور ہو جائے گا اور پھر ہماری نسلیں اپنے بیٹوں کو قربان کریں گی، تو یہ ایک دستور ہو جائے گا، ہم آپ کو ایسا کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ ہمارے درمیان بزرگ ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب شرف ہیں، صاحب عزت ہیں، جب آپ ایسا کریں گے تو معاشرے کے اندر روایت پڑ جائے گی، اس کا ہم کوئی حل نکال لیتے ہیں۔ غور و فکر ہوا، سوچ بچار ہوئی کیا کرنا چاہیے، تو مشورہ یہ ہوا کہ اس وقت ایک جو کاہنہ تھی اس کے پاس گئے اور اس سے معلوم کیا کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا حل بتاؤ۔ اس کاہنہ نے کہا، کیونکہ اس جاہلیت کے دور میں اس وقت ایسا ہی تھا کہ لوگ اپنے اہم معاملات میں یہ جادوگروں کاہنوں کے پاس جاتے تھے، تو وہ کاہنہ کے پاس گئے اور وہاں جا کر اس سے معلوم کیا کہ اس مسئلے کا حل بتائیں۔ اس نے کہا کہ کل آنا، کیونکہ میرے قابو میں، میرے پاس جو جن ہے وہ رات میں آتا ہے، میں اس سے معلوم کروں گی، تم کل آنا تو میں اس کا حل بتاؤں گی۔ جب دوسرے دن یہ لوگ گئے تو اس کائنہ نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کی دیت، یعنی اس کی زندگی کی جو قیمت ہے، اس کی دیت ہے، اس کی دیت کتنی ہوتی ہے؟ تو کہا گیا کہ 10 اونٹ ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ قرعہ ڈالو، ایک طرف عبداللہ کو رکھو، ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ان کے درمیان قرعہ ڈالو، اگر قرعہ میں عبداللہ کا نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، دوبارہ اگر نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، اس طرح جب تک کہ قرعہ میں اونٹوں کا نام نہ نکلے تو آپ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ یہ لوگ واپس آ گئے اور اس طریقے پر عمل کیا۔ تو جب حضرت عبداللہ اچھا علامہ صاحب، قرعہ یعنی قرآن اندازی؟ قرآن اندازی، اچھا ماشاء اللہ، بہت ناظرین گفتگو جاری ہے، وقفے کا ملتے ہیں، وقفے کے بعد دیکھتے رہیں ہمارا سرور کون ہے۔ حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
سرکار نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب میری گاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری گاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ نظر نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، کیونکہ سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ اعزاز حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، ارے افلاک پہ تو گنبد خضران نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے سرکار کی رحمت میں مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت میں مگر خوب نوازا۔ یہ سچ ہے کہ حادثہ نکما نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ حادثہ نکما نہیں کوئی، جیسے میرے جی ویلکم بیک ناظرین، جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروگرام میں۔ ندیم اقبال صاحب کیا فرما رہے تھے، کیا خوبصورت نعت شریف پڑھ رہے تھے کہ سرکار کی رحمت نے بہت خوب نوازا، اور کیا کہ خالصہ نکما نہیں کوئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین موجود ہیں علامہ مولانا محمد شکیل نونائی صاحب، تو چلتے ہیں شکیل صاحب سے۔ حضرت قرآن کے حوالے سے ہماری جو گفتگو تھی وہ قرآن پہ جو ہے اونٹ پھر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اونٹ کے درمیان جب قرآن ڈالے گئے تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا
10 اونٹ اور بڑھا دیے، پھر حضرت عبداللہ کا نام لکھا۔ اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے گئے، اور جب 100 اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی تو پھر قرا جو ہے وہ حضرت یہ اونٹوں کے نام پہ نکلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ رب العالمین نے حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی وقعت، آپ کی حیثیت، آپ کا مقام مرتبہ اس وقت عرب کے معاشرے میں یہ بتا دیا کہ لوگوں تم نے اپنی جو دیت خود مقرر کی، اپنی قیمت 10 اونٹ میرے محبوب کے والد کا، حضور کے صدقے میں میرے محبوب کے والد کی یہ مقام و مرتبہ ہے کہ تمہاری دیت 10 اونٹ ہے اور میرے محبوب کے والد کی دیت 100 اونٹ ہے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقہ کار سے مطمئن نہیں ہو رہے تھے، تو آپ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، تم 2 دفعہ اور قرا نکالو، اگر 3 دفعہ قرا اونٹوں کے نام پر آ گیا تو میں اونٹ ذبح کروں گا، ورنہ میں اس طریقہ کار سے مطمئن نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ مجبور تھے، دوبارہ قرا ڈالا گیا، اونٹوں کے نام آیا، تیسری مرتبہ قرا ڈالا گیا تو اونٹوں کا نام آیا۔ تب آپ حضرت عبدالمطلب مطمئن ہوئے اور خوش ہوئے، اور آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے اور اللہ کی راہ میں 100 اونٹوں کو قربان کیا، اور یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ جو ہے فدیہ ہو گیا۔ اس لیے آقائے دو جہاں حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر حضرت اسماعیل جو حضور کے جد امجد ہیں ان کو ذبح کیا، یعنی اس کے خواب کی تعبیر پوری کی، اور آپ کے دادا نے اپنے بیٹے حضور کے والد گرامی کو ذبح اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، اور آپ کے بدلے میں 100 اونٹ کو ذبح کیا۔ تو حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پھر اس واقعے کے بعد آپ اتنے حسین و جمیل تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرب کے معاشرے میں آپ کو اسی صورتحال کا سامنا تھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عورتوں کے حوالے سے جو صورتحال کا سامنا تھا، یعنی حضرت عبداللہ کا حسن و جمال، آپ کی بزرگی، آپ کی شخصیت اتنی جاذب نظر تھی کہ جس کی نگاہ پڑتی تو وہ مبہوت ہو جاتا، دیکھتے رہتا۔ تو خواتین کا بھی یہ حال تھا۔ تو جب حضرت عبدالمطلب کو یہ احساس ہوا کہ میرے بیٹے کی یہ شان ہے، اس کا حسن و جمال یہ ہے کہ عورتیں فریفتہ ہو جاتی ہیں، تو آپ نے اس وقت 18 سے 20 سال عمر تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ نے ان کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا، اور قریش کا ایک شاخ بنو زہرہ کو میں آپ نے حضرت مناف وہاب بن منبع ان کی صاحبزادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا، جو بڑی حسین و جمیل تھی، حضور کی والدہ ماجدہ، پاک باز تھیں، پاکیزہ تھیں، شرافت میں اپنی پاک دامنی میں اپنی شرافت میں مشہور تھی، معروف تھیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے ان کا انتخاب کیا، اور اس طرح سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد رخصتی ہوئی، اور اس کے بعد پہلے شب زفاف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، پہلے ہی دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم میں وہ نور محمدی منتقل ہو گیا، اور اس طرح وہ نور کی برکات جو تھی جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ میں نظر آتی تھی، وہ حضرت آمنہ میں جب منتقل ہو گئیں تو حضرت عبداللہ اس آزمائش سے بچ گئے کہ جس آزمائش میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور آپ کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر حضرت عبدالمطلب جو ایک تاجر تھے، اور ان کے تجارتی قافلے شام فلسطین کی طرف جاتے تھے، تو حضرت عبداللہ نے شادی کے بعد اپنے والد کے تجارتی قافلے میں شام کی طرف سفر کیا، اور جب آپ وہاں گئے اور جب اس سے فارغ ہوئے، واپسی میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، تو آپ نے دوستوں سے اور ہمرائی جو آپ کے ساتھی تھے ان سے مشورہ کیا، تو آپ نے کہا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سفر کی اجازت نہیں دیتی طبیعت، تو مدینہ منورہ میں جو آپ کا ننیحال ہے تو آپ وہاں چلے گئے، یثرب، اس وقت وہ یثرب تھا، وہاں تشریف لے گئے، اور 1 ماہ وہاں آپ نے گزارا، اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ تو
آپ کی وصال کے 6 مہینے بعد آقا دو جہاں حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، رونق افروز ہوئے، اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کی جو برکات ہیں، اس کی جو تفصیلات ہیں، آپ اور ہم علماء کرام سے اور سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس طرف نہیں جا رہا۔ تو آپ جب 6 سال کے ہوئے، آپ کی والدہ محترمہ نے پہلے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو دودھ پلایا، پھر حضرت صوبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی اس نے دودھ پلایا، اس ام ایمن انہوں نے دودھ پلایا، اور چند خواتین نے دودھ پلایا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ وہ خاتون ہیں حضور کی رضائی والدہ کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے 2 سال تک دودھ پلایا، اور اس طرح سے اچھا، اور دودھ پلایا پھر حضرت اور آگے کیا؟ جی میں اس کے بعد جب حضور کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خیال ہوا کہ میں اپنے شوہر کی قبر پر حاضری دوں اور اس قبیلے میں اور اس گھر میں جاؤں کہ جہاں میرے شوہر نے 1 مہینہ گزارا۔ آپ نے اپنے سسر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، بالکل جانا چاہیے۔ آپ نے سفر کا انتظام کیا۔ حضرت آمنہ اپنے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ گئیں، بنو نجار، قبیلہ بنو نجار میں، جہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے 1 مہینہ وہاں گزارا۔ آپ وہاں رہیں 1 مہینہ، اور اس 1 مہینے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ویسے تو 6 سال تھی، لیکن آپ 8 سال کے نظر آتے تھے اپنی تندرستی، اپنی صحت مند اور شعور کے اعتبار سے۔ تو وہاں آپ رہیں، حضور اکثر اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ مکان ہے کہ جہاں میں نے تیرنا سیکھا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میں نے بہت ساری مطلب ہے کہ یادیں وابستہ ہیں۔ جب حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ سے چلی تو مقام ابوا پر آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ کا وصال وہاں ہو گیا۔ تو حضرت آمنہ خاتون کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کی طرف سے جو ورثے میں لونڈی ملی تھی حضرت ام ایمن، وہ آپ کو بڑے پیار سے مکہ مکرمہ لے کر آئیں واپس، اور جب آپ نے خبر دیا آپ کے دادا کو کہ حضرت آمنہ خاتون کا وصال ہو گیا ہے تو یہ ایک بڑا صدمہ تھا دادا کے لیے کہ ایک تو جوان سال بیٹا وصال کر گیا اور پھر جوان بیوہ وہ بھی انتقال کر گئی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو حضرت عبد المطلب کو دھارس ہوئی اور آپ نے اپنی تمام تر توجہ اپنے بیٹے اپنے پوتے کی طرف لگا دی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پوتے کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، اور پھر جب حضور کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو حضرت دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ نے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو سونپ دی۔ حضرت ابو طالب نے دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور یہ ایک تاریخ کا سیرت کی کتابوں کا حصہ ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑا۔ جو حضور کا دشمن وہ حضرت ابو طالب کا دشمن، جو حضور کا دوست وہ حضرت ابو طالب کا دوست۔ اس طریقے سے یہ مختصر انداز میں آپ کے خاندان کا پس منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ حضرت ندیم اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، بہت ساری دعاؤں میں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنے میزبان صاحب حضرت محمد نقشبندی کو، حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر ملاقات کریں گے، اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت عامر جان صاحب کے والد عبدالغفار صاحب اور عدل صدیقی صاحب جو ہیں ان کے والد گرامی اماد صدیقی صاحب اور چچا ان کے اعتماد صدیقی کے اللہ کریم بخشش مغفرت فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب سے کہ وہ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اشرف الانبیاء امام الانبیاء و سید المرسلین، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم یہاں پر آئے حاضر ہوئے، تیرے محبوب کا ذکر کیا، یا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ یہاں جو انتظامیہ ہیں جو تیرے دین کی ترویج و اشاعت میں کاوشیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، یا اللہ انتظامیہ کو خیر و برکت عطا فرما، انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس مبارک محفل کے صدقے میں اپنے محبوب کے ذکر ولادت کے صدقے میں یا اللہ
یہ مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ عامر جان کے والد عبدالغفار اور عدل صدیقی کے والد اماد صدیقی اور چچا اعتماد صدیقی مرحوم، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو روشن منور فرما، بروز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ مظہر لطفہ قاسم رزقہ سیدنا حبیبنا محمد و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حبيب سلام عليك صلوات الله عليك برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ حبيب سلام عليك صلوات الله عليك